مزید برآں علیزہ کا اسکینڈل سینڈی کے پرانے اسکینڈل سے کہیں زیادہ سنگین تھا۔ پیسہ لگا کر علیزہ کو ویرائٹی شوز میں لانا تو ممکن تھا، لیکن ڈراموں میں واپسی اتنی آسان نہیں تھی۔ ویسے بھی بڑی فین بیس رکھنے والی اداکارائیں بھی بڑی آسانی سے بدلی جا سکتی تھیں۔ 2 سال بعد جب یہ معاملہ ٹھنڈا پڑ جاتا تو انڈسٹری میں کئی نئی اور خوبصورت اداکارائیں آ جاتی۔ ایسے میں علیزہ کے لیے دوبارہ اوپر آنا بے حد مشکل تھا۔ اس کے علاوہ سینڈی کی فطرت اور مسز لغاری کی حمایت کے ساتھ وہ یقیناً علیزہ کو دبا لے گی، لیکن اس وقت تنویر واقعی علیزہ سے بیزار ہو چکا تھا۔ معاہدہ ختم کرنا ہی سب سے بہترین فیصلہ تھا تاکہ علیزہ بعد میں روتی دھوتی اس کے پاس نہ آئے۔ شکریہ صدر لغاری، علیزہ نے ہچکچاتے ہوئے لب کاٹے۔ پھر جب میرا کنٹریکٹ ختم ہو جائے گا تو کمپنی جو کمرہ میرے لیے کرائے پر لیتی تھی وہ بھی واپس لے لے گی۔ کیا میں عارضی طور پر آپ کے پاس شفٹ ہو سکتی ہوں؟ کیا تم خواب دیکھ رہی ہو؟ تنویر کو شدید کراہیت ہوئی۔ علیزہ کا جسم لرز اٹھا۔ لیکن آپ ہی نے کہا تھا کہ میں جب چاہوں آپ کے گھر جا سکتی ہوں۔ آپ نے میرے لیے اتنے کپڑے بھی خریدے تھے۔ وہ ماضی کی بات ہے، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ مرد کتنا جلدی بدل جاتے ہیں؟ تنویر نے بے تاثر لہجے سے کہا۔ مونٹے نے تمہیں یہ سبق نہیں سکھایا؟ کیا تم نے اب تک کچھ نہیں سیکھا؟ علیزہ پر گویا بجلی گری۔ اس کی آنکھوں سے خاموشی کے ساتھ آنسو ٹپکنے لگے۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا میں پھر بھی آپ سے ملنے آ سکتی ہوں؟ ابتدا میں تنویر یہی کہنا چاہتا تھا کہ اسے اب کبھی ملنے کی ضرورت نہیں، لیکن پھر اس نے سوچا اگر کبھی اس سے ضرورت پڑ گئی تو آخرکار سینڈی کو چھونے کے مقابلے میں علیزہ کو چھونا اسے اتنا ناگوار نہیں لگتا تھا، حالانکہ وہ اس میں مکمل طور پر دلچسپی کھو چکا تھا۔ میری خبر کا انتظار کرنا، جب تک میں تمہیں رابطہ نہ کروں میرے گھر مت آنا، تنویر نے سرد لہجے میں کہا۔ علیزہ تھوڑی مایوس ہوئی۔ اسے لگا وہ اب اسے چھونا بھی نہیں چاہتا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اسے مزید محنت کرنی ہوگی۔ پھر میں آپ کے پیغام کا انتظار کروں گی۔ علیزہ نے جان بوجھ کر اپنی آنکھوں میں مایوسی کی جھلک پیدا کی۔ آپ جب چاہیں مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ فی الحال میرے پاس کوئی کام نہیں، میں بالکل فارغ ہوں۔ تنویر نے کھوکھلی مسکراہٹ دی اور علیزہ کو گھورا۔ علیزہ، تم اتنی بے حیا کب سے ہو گئی ہو؟ علیزہ کا حسین چہرہ زرد پڑ گیا۔ اس نے لب کاٹ لیے اور ایسے لگا جیسے وہ بڑی مشکل گھڑی سے گزر رہی ہو۔ نوابزادہ لغاری، کئی کمپنیوں نے مجھ سے اپنے معاہدے منسوخ کر دیے ہیں۔ کیا مجھے تمام جرمانے بھرنے ہوں گے؟ اگر بھرنے پڑے تو؟ فکر مت کرو، تمہیں کچھ نہیں بھرنا پڑے گا، کمپنی سب سنبھال لے گی۔ پیسوں کے سوا وہ صرف فائدے کی بات کرتی رہی۔ تنویر اس کی باتیں سن کر سخت بیزار ہو گیا۔ جاؤ، مجھے ابھی کام کرنا ہے۔ دوبارہ کمپنی آ کر مجھ سے مت ملنا۔ میں سمجھ گئی، علیزہ نے آہستگی سے جواب دیا، پھر مڑ کر چل دی۔ جاتے جاتے بھی وہ بار بار پیچھے مڑ کر حسرت سے دیکھتی رہی۔ تنویر کو اس کی وہ نظر سخت ناپسند آئی۔ جیسے ہی وہ نکلی، اس نے فوراً شیڈرک کو فون کیا۔ ایک معاہدہ تیار کرو، علیزہ کا کانٹریکٹ ختم کر دو، وہ اب ہماری کمپنی کی فنکارہ نہیں رہے گی۔ شیڈرک چونک گیا۔ کانٹریکٹ ختم کرنا ہے؟ اور کیا؟ تنویر نے سرد لہجے میں کہا۔ علیزہ کی شہرت تباہ ہو چکی ہے، اب وہ اتنے پیسے بھی نہیں کما سکتی جتنے ایک عام ملازم کماتا ہے۔ پھر ہم اسے کیوں رکھیں؟ یہ تو بہت ظالمانہ ہے۔ شیڈرک کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ وہ مانتا تھا کہ تنویر علیزہ کے ساتھ سخت ہے۔ مگر اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ وہ اتنا بے رحم ہو جائے گا۔ آخرکار تنویر نے اس کے ساتھ تعلق بھی رکھا تھا۔ یہ تجویز خود اس نے دی تھی، تنویر نے لاپرواہی سے کہا۔ ہمارے لیے بھی اچھا ہے کہ کانٹریکٹ ختم ہو جائے، یوں ہم اس کی واپسی پر زبردستی پیسہ بھی نہیں لگائیں گے۔ ویسے بھی کچھ لوگ حیثیت کے مطابق ہی دوسروں کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں، خاص طور پر سینڈی۔ اگر ہم علیزہ کو رکھیں گے تو وہ یقیناً کچھ کرے گی۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، شیڈرک قائل ہو گیا۔ سینڈی واقعی ایسی حرکتیں کر سکتی ہے۔ آپ کو ابھی یہ خبر نہیں ملی، لیکن آج صبح جب علیزہ اپنے اپارٹمنٹ سے نکلی تو اس کا ایڈریس لیک ہو چکا تھا۔ وہاں ایک گروہ اینٹی فینس کا موجود تھا۔ انہوں نے اس کی گاڑی روکی اور توڑ پھوڑ کی۔ خوش قسمتی سے پولیس بروقت پہنچ گئی اور کوئی بڑا حادثہ نہیں ہوا۔ پولیس نے تفتیش کی ہے، لگتا ہے
ان لوگوں کو کسی نے اکسایا تھا مگر وہ ماننے کو تیار نہیں۔ تنویر حیران رہ گیا۔ اس نے پیشانی پر بال ڈال لیے۔ جب علیزہ ابھی ابھی آئی تھی تو اس نے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ یہ سب سینڈی نے کیا؟ میں پوری طرح پر یقین نہیں۔ شیڈرک نے گلا صاف کیا۔ مسز لگاری سینڈی کی بہت حمایت کرتی تھی، اس لیے وہ زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ آخر کار وہ محض ایک عام ملازم تھا۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا۔ تنویر نے بھووں کے بیچ انگلی رکھی۔ اس کی سینڈی سے نفرت مزید گہری ہو گئی۔ تم جاؤ اور کانٹریکٹ ختم کرنے کی کارروائی کرو۔ علیزہ ابھی ابھی لاگاری کارپوریشن سے نکلی ہی تھی کہ اسے شیڈرک کی کال آ گئی۔ اس نے کہا کہ وہ کمپنی آ جائے۔ آدھے گھنٹے بعد وہ فلیکس میڈیا پہنچ گئی۔ جیسے ہی وہ دروازے سے اندر داخل ہوئی، گزرنے والے ملازمین اس کی طرف اشارہ کرتے اور پیٹھ پیچھے باتیں کرنے لگے۔ فلیکس میڈیا کی ترتیب اب بدلنے والی ہے۔ ٹاپ اسٹار کا درجہ اب کسی اور کو ملے گا۔ سنا ہے کمپنی نے ہیلی کو کیمرون لیونارڈ کے ساتھ لگا دیا ہے۔ وہ اب علیزہ کا کام نہیں سنبھالے گی۔ ارے بھائی، ہیلی کمپنی کی بہترین مینیجرز میں سے ہے۔ وہ ایک بدنام اداکارہ پر وقت کیوں ضائع کرے گی؟ کیا علیزہ پہلے صدر لگاری کے ساتھ نہیں تھی؟ دیکھو اس کے ساتھ سلوک اور سینڈی کے ساتھ سلوک میں کتنا فرق ہے۔ وہ سینڈی کا مقابلہ بھی کر سکتی ہے۔ سینڈی تو صرف صدر لگاری کے ساتھ رہی ہے، لیکن علیزہ دوسرے مردوں کے ساتھ بھی رہی ہے، بلکہ اس نے ایک دوسرے مرد کے لیے اسقاط حمل تک کیا تھا۔ علیزہ کو دوسروں کی باتیں سننے کی عادت پڑ چکی تھی، مگر اب کی باتیں حد سے بڑھتی جا رہی تھیں، یہاں تک کہ وہ لوگ یہ تک کہہ رہے تھے کہ اس نے اسقاط حمل کیا تھا۔ علیزہ نے تیوری چڑھائی۔ وہ مڑنے ہی والی تھی کہ اچانک پیچھے سے سینڈی کی ڈانٹنے کی آواز آئی۔ تم لوگ کام کرنے کے بجائے کیا بیکار باتیں کر رہے ہو؟ سینڈی نے علیزہ کو طنزیہ نظر سے دیکھا اور مسکرا دی۔ یہ تمہاری جگہ نہیں ہے کہ تم ہماری حسین و جمیل پری علیزہ کے اسقاط حمل کی باتیں کرو۔ ملازمین نے جیسے ہی سینڈی کو دیکھا وہ سب کانپ گئے۔ وہ ادب سے بولے، معاف کیجیے مس واستی، ہم دوبارہ بات نہیں کریں گے۔ یہی اچھا ہے کہ تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہے۔ اب اپنے کام پر لگ جاؤ۔ سینڈی نے ہاتھ ہلایا۔ جو لوگ یہ منظر دیکھ رہے تھے وہ یہی سمجھتے کہ کمپنی اسی کی ہے۔ علیزہ نے خاموشی سے یہ سب دیکھا۔ اس نے سینڈی کی اداکاری میں خلل نہیں ڈالا۔ معاف کرنا علیزہ، وہ لوگ تمہارے بارے میں باتیں کر رہے تھے، اس لیے معافی مانگنی تو تم سے چاہیے تھی، لیکن کمپنی میں اب تمہارا مقام اتنا کم ہو گیا ہے۔ سینڈی قریب آ کر مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، اسی لیے انسان کو کبھی زوال میں نہیں جانا چاہیے۔ دیکھو جب تم گر گئی تو عام ملازم بھی تمہیں بے عزت کرنے کی جرات کر رہے ہیں۔ یہ تو انسان پر منحصر ہے۔ کچھ لوگ دوسروں کے ساتھ حیثیت دیکھ کر ہی برتاؤ کرنے کے ماہر ہوتے ہیں۔ علیزہ نے سینڈی کے پیچھے کھڑے باڈی گارڈز اور اسسٹنٹ پر ٹھنڈی نظر ڈالی۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس نے کمپنی کے اندر کسی کو باڈی گارڈز کے ساتھ دیکھا۔ کمپنی کے اصول کے مطابق باڈی گارڈ صرف دروازے پر ہی رہتے تھے۔ یقیناً لگ رہا تھا کہ سینڈی حد سے زیادہ مغرور ہو گئی ہے۔ تمہاری یہ جرات کیسے ہوئی کہ سینڈی سے اس طرح بات کرو؟ سینڈی کے پیچھے کھڑے باڈی گارڈ آگے بڑھے اور غرور سے بولے، فوراً سینڈی سے معافی مانگو ورنہ اس کے نتائج بھگتنے کے لیے تیار رہو۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ میں مشکل میں پڑنے سے ڈرتی ہوں؟ علیزہ نے سینڈی کو ٹھنڈی نظروں سے دیکھا۔ سینڈی فلیکس میڈیا تمہاری کمپنی نہیں ہے۔ حالانکہ مجھے نہیں معلوم تم نے کون سا حربہ استعمال کیا کہ تنویر تمہاری اتنی حفاظت کرتا ہے، لیکن تمہیں اس کے رویے کا بخوبی اندازہ ہونا چاہیے۔ سینڈی کے دل میں ایک لمحے کو خوف سا لہرایا، مگر جب اسے یاد آیا کہ پچھلے دن علیزہ نے سب کے سامنے اسے تھپڑ مارا تھا تو وہ نرم سی ہنسی ہنس دی اور علیزہ کی طرف چل پڑی۔ اس نے آہستہ آواز میں کہا، علیزہ، شاید تم نے ابھی تک یہ نہیں سمجھا کہ تمہارے پچھلے تمام سکینڈلز ایک ہی رات میں کیسے سامنے آئے۔ تمہیں حیرانی سے بچانے کے لیے میں سچ بتا دیتی ہوں۔ کچھ وقت پہلے انٹرنیٹ پر میرا اور اسٹورٹ کا چرچا ہوا تھا، اس لیے میں اور تنویر نے یہ منصوبہ بنایا کہ تمہارا سکینڈل اچھال کر اصل معاملے سے توجہ ہٹا دی جائے۔ دیکھ لو تنویر میرے ساتھ کیسا برتاؤ کرتا ہے۔ میری ایک بات نے تمہارا پورا کیریئر تباہ کر دیا۔ یہ سزا ہے مجھے تھپڑ مارنے کی۔
علیزہ ششدر رہ گئی۔ چند لمحوں کی گمسم کیفیت کے بعد وہ فوراً سمجھ گئی کہ یہ منصوبہ دراصل سینڈی کی تجویز تھی، لیکن اس منصوبے نے صرف سینڈی کے اسکینڈل سے توجہ نہیں ہٹائی بلکہ کمپنی پر جرمانے کے واقعے کو بھی بھلا دیا۔ یعنی قربانی صرف اس نے دی جبکہ فائدہ سینڈی اور کمپنی نے اٹھایا۔ علیزہ کا حسین چہرہ بے اختیار سیاہ پڑ گیا۔ یہ دیکھ کر سینڈی کی خود پسندی اور بڑھ گئی۔ تمہیں شاید یہ گمان تھا کہ تم مجھ سے مقابلہ کر سکتی ہو۔ یہ ثابت ہو گیا ہے کہ تنویر کے دل میں تمہاری کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر اس نے آنکھوں کے اشارے سے اپنے باڈی گارڈز کو حکم دیا، علیزہ نے مجھے برا بھلا کہا ہے، اسے 2 تھپڑ جڑ دو۔ سینڈی چاہتی تھی کہ وہ علیزہ کو سب کے سامنے ویسے ہی تھپڑ مارے جیسے علیزہ نے اسے مارا تھا۔ 2 باڈی گارڈز نے فوراً آستینیں چڑھائیں اور علیزہ کی طرف بڑھ گئے۔ انہوں نے دونوں طرف سے اس کی باہیں پکڑ لیں۔ علیزہ کی آنکھیں تنگ ہوئیں۔ وہ مزاحمت کے لیے تیار ہو رہی تھی کہ اچانک شیڈرک تیزی سے آگے بڑھا۔ رک جاؤ! سینڈی ناخوش ہوئی اور بولی، پریزیڈنٹ ڈیلی، ابھی علیزہ نے میری بے عزتی کی ہے۔ میں بہت غصے میں ہوں اس لیے انہیں سبق سکھا رہی ہوں۔ مجھے مت روکیے، مجھے یہ غصہ نکالنا ہے۔ علیزہ نے ٹھنڈی ہنسی ہنسی، میں نے تو بس یہ کہا تھا کہ تم لوگوں کے ساتھ ان کے رتبے کے مطابق سلوک کرتی ہو۔ کیا یہ تمہیں گالی لگتی ہے؟ اگر تم مجھے دبانا چاہتی ہو تو صاف صاف کہہ دو۔ یہ ضرورت نہیں کہ مجھے بدنام کرو اور کمپنی میں 2 باڈی گارڈ ساتھ لے کر آؤ۔ کس نے کہا تھا کہ تم نے پچھلی بار کمپنی میں مجھے تھپڑ مارا؟ میں تو بس اپنی حفاظت کے لیے لوگوں کو ساتھ لاتی ہوں۔ بس بس سینڈی، حد سے زیادہ مت بڑھو۔ شیڈرک نے ناپسندیدگی سے سینڈی کی طرف دیکھا اور خبردار کیا، زیادہ زیادتی مت کرو۔ سچ کہا جائے تو وہ سینڈی کو پسند نہیں کرتا تھا، نہ اس میں اداکاری کا ہنر تھا، نہ ہی گانے کی صلاحیت۔ پھر بھی وہ مغرور تھی۔ اگر تنویر اس کی حفاظت نہ کرتا تو وہ کبھی اس کی حمایت نہ کرتا۔ سینڈی کا رنگ بدل گیا۔ اس نے ہونٹ کاٹے اور غصے سے ناک چڑھائی، پھر ایک ہنکار بھر کر اپنے لوگوں کو لے کر چلی گئی۔ شیڈرک کو سخت غصہ آیا۔ سینڈی بہت مغرور ہو گئی تھی۔ وہ صدر تھا لیکن وہ اسے محض لاگاری خاندان کی حمایت کی وجہ سے خاطر میں نہیں لاتی تھی۔ علیزہ، میرے ساتھ آؤ۔ شیڈرک تیز قدموں سے اوپر کی طرف گیا۔ علیزہ اس کے پیچھے چل دی۔ جب وہ دفتر میں داخل ہوئے اور دروازہ بند ہوا تو اس نے کہا، پریزیڈنٹ ڈیلی، شکریہ کہ آپ نے ابھی مجھے مصیبت سے نکالا۔ علیزہ، شکریہ تو مجھے کہنا چاہیے، اور معاف کرنا۔ ابھی علیزہ کی باتوں نے شیڈرک کو گہرے جرم میں مبتلا کر دیا۔ یہ غیر اخلاقی تھا کہ ہماری کمپنی نے تمہیں قربانی کا بکرا بنایا۔ مجھے یہ معاملہ تم سے ڈسکس کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ صدر لگاری کا آئیڈیا تھا، ہے نا؟ علیزہ نے پرسکون لہجے میں شیڈرک کی بات پوری کر دی۔ شیڈرک کے چہرے پر ایک لمحے کو شرمندگی چھلکی۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ علیزہ پر ترس کھاتا تھا۔ تنویر کے ساتھ کئی عورتیں رہی تھیں مگر علیزہ وہ واحد عورت تھی جس نے کمپنی کے لیے سب سے زیادہ آمدنی پیدا کی۔ اس کے باوجود کمپنی نے اس پر اتنا ظلم ڈھایا کہ آخرکار وہ قربانی بھی اسی کو دینی پڑی۔ شیڈرک کو لگا کہ تنویر بہت ظالم ہے لیکن اس کے بس میں کچھ نہیں تھا۔ علیزہ، میں صرف تم سے معافی مانگ سکتا ہوں۔ شیڈرک اٹھ کھڑا ہوا اور اسے اپنے ہاتھوں سے کافی کا کپ پکڑایا۔ تنویر کے مقابلے میں نے تمہارے ساتھ زیادہ وقت گزارا ہے۔ اگرچہ مونٹی نے تمہیں ہماری کمپنی سے متعارف کروایا تھا مگر میں جانتا ہوں کہ تم کبھی اس کی رکھیل نہیں رہی، جیسا کہ لوگ کہتے ہیں۔ تم اس طرح کی عورت نہیں ہو۔ میں نے اس انڈسٹری میں بے شمار لوگوں کو دیکھا ہے۔ تم ہمیشہ اپنی عزت اور اصولوں پر قائم رہی ہو، حتیٰ کہ تنویر کے ساتھ رہنے کے باوجود بھی۔ علیزہ کچھ لمحوں کے لیے ششدر رہ گئی، پھر اس نے ایک کڑوی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یقیناً تم اس پوزیشن پر بیٹھنے کی صلاحیت رکھتے ہو صدر ڈیلی۔ میں صرف سچ کہہ رہا ہوں۔ مجھے ماننا پڑے گا کہ میں خود غرض ہوں۔ میں یہ عہدہ سنبھالے ہوئے ہوں اور یہاں تک پہنچا ہوں۔ میں تو صدر لگاری کا دایاں ہاتھ بن چکا ہوں، اس لیے بہت سی چیزوں میں بے بس ہوں، شیڈرک نے کھلے دل سے کہا۔ علیزہ نے اپنے نم لبوں کو بھینچ لیا۔ حقیقت یہ تھی کہ اس نے کبھی شیڈرک سے نفرت نہیں کی تھی۔ ان سالوں میں کمپنی میں وہ ایک آسان فطرت کا شخص مانا جاتا تھا۔ سالانہ پارٹی میں بھی وہ روب جھاڑنے والا نہیں تھا۔ یہ معاہدہ ختم کرنے کے کاغذات ہیں۔ شیڈرک نے دراز سے ایک فائل نکالی۔ اب سے تم آزاد ہو۔
ہماری کمپنی تمہارے جرمانے اور دیگر کمپنیوں کے ساتھ تنازعات خود حل کرے گی۔ ہم ہر جانے کے معاملات بھی سنبھال لیں گے کیونکہ اس بار ہم نے حد سے زیادہ زیادتی کی ہے۔ یہ ایک چیک ہے $50 ملین کا جو میں ذاتی طور پر دے رہا ہوں۔ علیزہ، اس انڈسٹری کو چھوڑ دو۔ سیدھی بات ہے، یہ دنیا گندی اور بوسیدہ ہے۔ علیزہ ذرا چونکی۔ اس نے سوچا نہیں تھا کہ شیڈرک ذاتی طور پر اس کا ازالہ کرے گا۔ یہ تو میرا حق بنتا ہے۔ لے لیا۔ وہ اتنی بیوقوف نہیں تھی کہ انکار کر دیتی۔ ان سالوں میں اس نے کمپنی کے لیے جو کمایا تھا وہ اس رقم سے کہیں زیادہ تھا۔ کاغذات دیکھنے کے بعد علیزہ نے اپنے دستخط اور انگوٹھا لگا دیا۔ اگر آئندہ کبھی مدد چاہیے ہو تو مجھ سے رابطہ کرنا۔ شیڈرک نے اس کا ہاتھ تھاما۔ میں اپنی بساط کے مطابق مدد کروں گا۔ شکریہ، لیکن اب میں تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی۔ علیزہ سرد مہری سے کھڑی ہو گئی۔ جب میں نیا گھر ڈھونڈ لوں گی تو کرائے کے مکان سے جلدی ہی نکل جاؤں گی۔ ٹھیک ہے، تم مزید 2 مہینے رہ سکتی ہو، شیڈرک نے کہا۔ لیکن ہیلی شاید ساتھ نہ دے سکے۔ فرق نہیں پڑتا۔ اب جب میرا یہ حال ہے تو مینیجر ہو یا نہ ہو، کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ علیزہ نے بات ختم کی اور فوراً پلٹ کر چل دی۔ وہ کمپنی چھوڑ گئی جس میں اس نے گریجویشن کے بعد قدم رکھا تھا۔ اب وہ آزاد ہو چکی تھی۔ در حقیقت وہ خود بھی معاہدہ ختم کر سکتی تھی، لیکن وہ اپنی اصل دولت ظاہر نہیں کر سکتی تھی، ورنہ تنویر شک میں پڑ جاتا اور اس میں مزید دلچسپی لیتا۔ وہ چاہتی تھی کہ تنویر اسے اپنی مرضی سے چھوڑ دے۔ علیزہ کو جاتے دیکھ کر شیڈرک نے ایک گہری آہ بھری۔ اب اس کے بعد اسے کسی اور آرٹسٹ کو مقبول بنانا تھا۔ اس کے باوجود ایک نئے آرٹسٹ کو مقبول بنانا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ مثال کے طور پر سنڈی کو ہی لے لیں۔ اسے مشہور کرنے کے لیے بے شمار پیسہ خرچ کیا گیا تھا، مگر سینڈی کے معاہدے کے مطابق وہ کمیشن کا 70% لینے کی حقدار تھی، جبکہ کمپنی کو صرف 30% ملتا تھا۔ مزید یہ کہ سینڈی علیزہ جتنی مقبول بھی نہیں تھی۔ تنویر سینڈی کی خاطر علیزہ کو تباہ کرنے پر تلا ہوا تھا، مگر شیڈرک کو یقین تھا کہ یہ کوئی اچھا فیصلہ نہیں تھا۔ علیزہ کی صلاحیت کو دیکھتے ہوئے وہ اپنے معاہدے کی مدت ختم ہونے سے پہلے کمپنی کے لیے تقریباً $1 ارب کما سکتی تھی۔ علیزہ جب نیچے اتری تو اس نے اپنے آفس میں ایک میٹنگ بلائی۔ صرف اسکائلر اور ہیلی وہاں آئیں۔ باقی اسسٹنٹس، میک اپ آرٹسٹ اور باڈی گارڈز جو کافی عرصے سے علیزہ کے ساتھ تھے، یہ خبر سننے کے بعد کہ اس کے ساتھ مسئلہ ہو گیا ہے، آنے سے کترائے۔ کتنے ناشکرے لوگ ہیں یہ سب، اسکائلر نے غصے سے کہا۔ لیزی، آپ نے ہمیشہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا۔ بے شک سیلری کے علاوہ آپ نے انہیں بڑا بونس بھی دیا۔ کوئی بات نہیں، انہیں تو کمپنی نے میرے ساتھ لگایا تھا۔ اب جب میں جا رہی ہوں تو یہ نارمل ہے کہ وہ دوسری نوکریاں ڈھونڈیں۔ علیزہ نے اپنی نظریں ہیلی پر ڈالیں۔ ہیلی، ان 2 سالوں میں میرا خیال رکھنے کا شکریہ۔ لیزی، ہیلی کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ کمپنی نے جو کیا وہ بہت ناانصافی ہے۔ مجھے پہلے کچھ پتہ ہی نہیں تھا، ورنہ میں کبھی۔ آپ صرف ایک ملازمہ ہیں۔ آپ اوپر کی انتظامیہ کے فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ علیزہ نے اس سے کوئی شکایت نہ کی۔ علیزہ کی یہ نرمی دیکھ کر ہیلی کو اور زیادہ جرم محسوس ہوا۔ اگر میری عمر کم ہوتی اور گھر اور گاڑی کے قرض نہ ہوتے تو میں آپ کے ساتھ ہی چھوڑ دیتی۔ کوئی بات نہیں، میرا مستقبل ویسے بھی غیر یقینی ہے۔ علیزہ نے اسے آہستہ سے گلے لگایا۔ الوداع اسکائی، اپنا خیال رکھنا۔ وہ لفٹ لے کر کار پارک میں پہنچی۔ جیسے ہی وہ گاڑی میں بیٹھنے والی تھی، اسکائلر پیچھے سے آ گئی۔ لیزی، میں آپ کے ساتھ چلوں گی۔ اس کے جوشیلے لہجے کو دیکھ کر علیزہ لمحہ بھر کو چونک گئی۔ تمہیں ایسا کرنے کی ضرورت نہیں۔ تم فلیکس میڈیا میں رہ سکتی ہو۔ اپنے کزن کا پلان فالو کرو تو تمہارا مستقبل زیادہ آسان ہوگا۔ تو کیا ہوا؟ یہ جگہ بہت ظالم اور بے رحم ہے۔ مجھے یہ جگہ بالکل پسند نہیں۔ کون جانتا ہے کہ ایک دن مجھے بھی بیچ نہ دیا جائے یا دھوکہ نہ دیا جائے۔ اسکائلر ابھی بھی ورک فورس میں داخل ہوئی تھی، مگر فلیکس میڈیا سے سخت نالاں تھی۔ لیزی، میں آپ کے ساتھ ہی چلوں گی۔ علیزہ کے چہرے پر مختلف جذبات تھے۔ لیکن ابھی میری شہرت تباہ ہو چکی ہے، میرے لیے واپسی ناممکن ہے۔ ابھی بھی امید باقی ہے، اسکائلر نے اچانک اپنی آنکھیں پھیلا کر کہا۔
آپ مونٹے کے پاس جا سکتی ہیں، معاملے کے اصل فریق وہی ہیں۔ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ ان کی کھیل نہیں تھی۔ اس سے بڑھ کر اب جب کہ اس کی منگنی ہو چکی ہے، اس کی منگیتر اپنی عزت کی فکر کرے گی۔ اگر وہ لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ نے مونٹے کو بہکایا تھا تو آپ سب کچھ سامنے لا سکتی ہیں اور مونٹے کو اپنے ساتھ گرا سکتی ہیں۔ آخرکار آپ کی شہرت تو پہلے ہی برباد ہو چکی ہے۔ مونٹے آپ سے زیادہ ڈرا ہوا ہے۔ علیزہ تھوڑی حیران ہوئی، لیکن اگر اس سے پیٹریسن خاندان ناراض ہوا تو؟ کیا آپ کے پاس دو سہیلیاں صبرین اور فریا نہیں ہیں جو آپ کا ساتھ دیں گی؟ علیزہ کی آنکھوں میں تحسین کی ایک جھلک آئی۔ وہ ہمیشہ سمجھتی تھی کہ اسکائلر صرف ہوشیار ہے، لیکن آج اسے اندازہ ہوا کہ اسکائلر پبلک ریلیشنز میں بھی بہت ماہر ہے۔ یقیناً یہ ہیلی کی تربیت کا اثر تھا۔ اسکائلر، تمہیں پچھتاوا تو نہیں ہوگا؟ بالکل نہیں۔ اسکائلر اس کے قریب آئی اور اپنے جوان چہرے پر ایک مضبوط تاثر کے ساتھ بولی، لیزی، میری عمر 22 سال ہے۔ میں خطرہ مول لینے کو تیار ہوں۔ اگر میں ہار بھی گئی تو کوئی مسئلہ نہیں، کم از کم میرا ضمیر مطمئن ہوگا اور مجھے کوئی پچھتاوا نہیں ہوگا۔ شکریہ۔ علیزہ کے دل کے اندر تک نرمی اتر گئی۔ ورک فورس میں نئی نئی آنے کے باوجود یہ 22 سالہ لڑکی ایک بااصول اور باضمیر انسان تھی۔ یہ واقعی قابل ستائش تھا۔ علیزہ نے فیصلہ کیا کہ وہ کبھی اسکائلر کو اپنے انتخاب پر پچھتانے نہیں دے گی۔ وقت کے ساتھ وہ اسکائلر کو وہ سب کچھ دے گی جو شیڈرک کے پاس تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ یہ کر سکتی ہے۔ اگلے دن فلیکس میڈیا نے اعلان کیا کہ انہوں نے علیزہ کے ساتھ اپنا معاہدہ ختم کر دیا ہے۔ ایک بار پھر علیزہ گہرے مسائل میں پھنس گئی۔ علیزہ سے متعلق معاملہ سچ ہے، کمپنی نے بھی اس کے ساتھ معاہدہ ختم کر دیا ہے۔ فلیکس میڈیا ایک گھٹیا کمپنی ہے۔ اگرچہ وہ علیزہ سے لا تعلقی ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جس اسکینڈل میں وہ پھنسے ہیں وہ مٹ نہیں سکتا۔ مجھے ینگ ماسٹر پیٹریسن کے بارے میں تجسس ہے، جس نے علیزہ کو اپنی داشتہ بنا رکھا تھا، یہ سوچ کر کہ وہ اتنی بڑی مشہور شخصیت کو بھی ایسے ہی رکھ سکتا ہے۔ یقیناً اس کا پس منظر بہت مضبوط ہوگا۔ کیا تم جینی ہوٹل کو جانتے ہو؟ یہ ہر جگہ ہے، حتیٰ کہ بیرون ملک بھی۔ میں نے سنا ہے کہ ینگ ماسٹر پیٹریسن جینی گروپ کے چیئرمین کا بیٹا ہے۔ انٹرنیٹ پر تبصرے پڑھنے کے بعد اسکائلر کچھ سہمی۔ لیزی، کیا یہ ٹھیک ہے کہ ہم انٹرنیٹ پر گھوسٹ رائٹرز رکھ کر مونٹے کی اصلیت ظاہر کریں؟ علیزہ اپنے سامان باندھتے ہوئے بولی، اگر ہم نے اس کی حقیقت نہ کھولی تو مونٹے مجھ سے کیسے رابطہ کرے گا؟ اس موضوع کو چھوڑو، پہلے یہاں سے نکلتے ہیں۔ لیکن کمپنی نے کہا ہے کہ تم جلدی نہ کرو اور تم 2 مہینے مزید یہیں رہ سکتی ہو۔ بہت سے لوگ میرا پتہ جانتے ہیں، اس لیے یہ جگہ اب محفوظ نہیں رہی۔ علیزہ نے سر تک نہ اٹھایا۔ علیزہ کی بات یاد دلا کر اسکائلر چڑ گئی، لیکن میں نے ابھی تک تمہارے لیے کرائے کا گھر ڈھونڈا ہی نہیں۔ ضرورت نہیں، میں نیا گھر خرید چکی ہوں۔ اسکائلر حیران رہ گئی۔ وہ علیزہ کے ساتھ اتنے عرصے سے کام کر رہی تھی، مگر اسے یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ علیزہ نے کب نیا گھر خرید لیا۔ علیزہ نے کبھی ذکر تو نہیں کیا تھا، مگر ہمیشہ کہتی تھی کہ کینبرا میں گھر بہت مہنگے ہیں اور خریدنے کے بعد اس کے پاس بمشکل ہی کچھ پیسہ بچے گا۔ دوپہر میں 1 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد اسکائلر نے سامنے باغ نما ولا دیکھا تو دنگ رہ گئی۔ کیا یہ وہ نیا گھر ہے جو تم نے خریدا؟ علیزہ نے گاڑی ولا کے اندر لے جا کر پارک کی۔ وہاں تراشی ہوئی گھاس تھی، باغ ہرا بھرا تھا اور فضا پرسکون۔ اسکائلر نے نگلتے ہوئے کہا، اگرچہ یہ ولا کینبرا کے مضافات میں تھا، مگر ماحول بہترین تھا اور ٹرانسپورٹ کی سہولت بھی آسانی سے دستیاب تھی۔ اس صورت میں یہ ولا کم از کم $100 ملین کا ہوگا۔ دراصل علیزہ کو بطور آرٹسٹ ڈیبو کیے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا۔ اس کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے کہ وہ ولا خرید سکے؟ کیا صدر لگاری نے یہ دیا تھا یا فریکتلی میں یہ سرمایہ کاری سے اتنا منافع ملا؟ لیزی، تم نے یہ ولا کب خریدا؟ ہیلی اور میں تو کچھ بھی نہیں جانتی تھی، اسکائلر نے پوچھا۔ بہت سی باتیں ہیں جو تم دونوں نہیں جانتی ہو۔ علیزہ صوفے پر بیٹھ گئی اور سامنے بانس کے پرسکون جنگل کو دیکھنے لگی۔ لیکن یہ بات کسی کو نہ بتانا، حتیٰ کہ ہیلی کو بھی نہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ باقی لوگ یہ سمجھیں کہ میں اب ایک بدحال زندگی گزار رہی ہوں۔ اچانک اسکائلر کو لگا کہ وہ علیزہ کے دل کا کچھ بھی نہیں جانتی۔ اچانک اسکائلر کو لگا کہ وہ علیزہ کے دل کا کچھ بھی نہیں جانتی۔
لیکن وہ بہت پرجوش بھی تھی۔ شاید وہ ایک امیر انسان کے ساتھ تھی، مگر اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ مستقبل میں وہ خود بھی اچھا کرے گی۔ اسی لمحے علیزہ کا فون بجنے لگا۔ یہ ایک نامعلوم نمبر سے کال تھی۔ اس نے فون کو گھورا، پھر کان سے لگا لیا۔ ایک آدمی کی ٹھنڈی آواز ابھری، علیزہ، تم کیا کرنے کی کوشش کر رہی ہو؟ ہمارا رشتہ تو کب کا ختم ہو چکا ہے۔ تم مجھے اس مسئلے میں کیوں گھسیٹ رہی ہو؟ تمہاری وجہ سے میں ٹرینڈنگ لسٹ میں آ گیا ہوں۔ میں بڑی مشکل میں ہوں۔ تم کون ہو؟ علیزہ کو پہلے ہی اندازہ تھا کہ یہ کون ہے، مگر اس نے جان بوجھ کر پوچھا، ڈرامہ بند کرو، مجھے یقین ہے کہ تم میری آواز پہچان سکتی ہو۔ مونٹے نے غصے سے کہا، میری منگنی ہو چکی ہے اور اب سب کو ہمارے تعلق کا پتہ چل گیا ہے۔ نہ صرف میرے والد نے مجھ پر چیخا، بلکہ میری منگیتر نے بھی برا منہ بنایا۔ اوہ، تو یہ تم ہو؟ علیزہ نے لاپرواہی سے کہا، اتنا امیر پیٹریسن خاندان ہونے کے باوجود تم نے انٹرنیٹ پر گھوسٹ رائٹرز کیوں نہیں رکھے؟ مونٹے کا گلا بیٹھ گیا۔ اس نے واقعی اپنے تعلقات استعمال کر کے کل اپنی اور علیزہ کے افیئر سے متعلق تمام آن لائن کومنٹس ہٹوا دیے تھے۔ آخرکار وہ کسی کو بھی اپنی اصل شناخت کے بارے میں بات کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا تھا، لیکن آج پھر اس کی شناخت سامنے آ گئی۔ وہ دانت پیستے ہوئے بولا، علیزہ، یہ سب آن لائن کومنٹس تمہاری کارستانی ہیں۔ تم نے جان بوجھ کر عوام کی توجہ میری طرف موڑ دی۔ مجھ پر الزام لگانا بند کرو۔ علیزہ کی خوشگوار آواز ٹھنڈی اور بے پرواہ لگی۔ میری شہرت دیکھتے ہوئے یہ عام سی بات ہے کہ تم ٹرینڈنگ لسٹ میں آؤ، کیونکہ ہم پہلے ساتھ رہ چکے ہیں۔ اس کے طنز سے مونٹے چونک گیا۔ اسے یہ عجیب لگا کیونکہ علیزہ کبھی اس طرح کا رویہ اختیار نہیں کرتی تھی۔ وہ ناک چڑھاتے ہوئے بولا، کیا مجھے اب تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہیے؟ میں نے کیا غلط کیا؟ علیزہ کی آواز ایک دم معصوم سی ہو گئی۔ کیا ہم اس وقت باضابطہ تعلق میں نہیں تھے، لیکن صرف اس لیے کہ تم امیر ہو میں تمہاری رکھیل بن گئی؟ ہاں، اگر میں تمہاری جگہ ہوتی تو میڈیا کو صاف صاف بتاتی کہ ہمارا تعلق بالکل عام تھا، پھر تم اپنی ساکھ بچا سکتے۔ آخرکار سابقہ تعلقات رکھنا کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے۔ اگر تمہاری منگیتر تمہیں کچھ کہتی ہے تو تم آسانی سے وضاحت دے سکتے ہو، نوجوان آقا پیٹریسن۔ مونٹے کافی دیر تک گمسم رہا اور پھر عجیب سے لہجے میں طنزیہ ہنسا۔ علیزہ، تمہارا اصل مقصد مجھے مجبور کرنا ہے کہ میں سب کچھ صاف صاف بتاؤں، ہے نا؟ اگر تم ایسا سمجھتے ہو تو اس میں میرا کیا قصور؟ عوام تو مجھے پھر بھی تمہاری رکھیل ہی سمجھیں گے۔ علیزہ بالکل بے فکری سے بولی، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ میں انٹرٹینمنٹ انڈسٹری چھوڑ دوں گی، لیکن بطور مرد یہ بات مجھے غصہ دلاتی ہے کہ تم سامنے آ کر وضاحت نہیں دے رہے۔ اس لیے اگر میں کچھ زیادہ کر بیٹھوں تو مجھے الزام نہ دینا۔ یاد رکھو، جب تم مجھے منانے کے لیے پیغامات بھیجا کرتے تھے، میں نے وہ سب محفوظ کیے ہوئے ہیں۔ اگر میرے پاس کوئی اور چارہ نہ رہا تو میں وہ سب دکھا دوں گی تاکہ اپنی بے گناہی ثابت کر سکوں، اور اگر نہ کر سکی تو میں انڈسٹری چھوڑ دوں گی۔ لیکن تم ایک معصوم یونیورسٹی کی طالبہ کو دھوکہ دینا؟ ہاں۔ مونٹے کا سر سن ہونے لگا۔ اگرچہ اسے یاد نہیں تھا کہ اس نے بالکل کیا لکھا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ اس وقت علیزہ کو رجھانے کے لیے اس نے بہت میٹھے الفاظ استعمال کیے تھے۔ اس نے دانت پیس کر کہا، علیزہ، تم پاگل ہو؟ میری ہمت کیسے ہوئی کہ مجھے دھمکی دو؟ ویسے تم نے مجھے اس وقت دھمکی آمیز پیغامات بھیجے تھے جب میں خودکشی کرنا چاہتی تھی۔ شاید مجھے دوسروں کو دکھانا چاہیے کہ تم کتنے ظالم ہو، نوجوان آقا پیٹریسن۔ علیزہ نے ہلکا سا قہقہ لگایا۔ مونٹے کا دل دھڑکنے لگا۔ نوجوان آقا پیٹریسن، میرا ماننا ہے کہ تم سمجھدار ہو، علیزہ نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ ہم دونوں اب ایک ہی کشتی میں ہیں۔ تم بہتر ہے کہ مجھے کونے میں نہ دھکیلنا، اور ویسے بھی تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ہمارے تعلق کے دوران میں نے تمہارے پیسے کتنے استعمال کیے تھے۔ اگرچہ وہ اصلی علیزہ نہیں تھی، لیکن جب سے اس نے ہوش سنبھالا، علیزہ کے گھر میں کوئی قیمتی چیز نہیں دیکھی، اور وہ یقین رکھتی تھی کہ علیزہ ان لڑکیوں میں سے نہیں تھی جو کیریئر کے لیے اپنے جسم کا سودا کرتیں۔ مونٹے حیران رہ گیا اور اس کے دل میں مختلف قسم کے جذبات ابھرے۔ اپنی تمام سابقہ گرل فرینڈ میں علیزہ سب سے زیادہ سادہ مزاج تھی۔ جب بھی وہ اسے کسی قیمتی اسٹور پر لے جاتا، وہ کبھی کچھ نہیں مانگتی تھی۔ نوجوان آقا پیٹریسن، مجھے امید ہے کہ تم اس کال کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤ گے۔ تمہیں اپنے ہی فائدے کے لیے سامنے آنا چاہیے، علیزہ نے یاد دہانی کرائی۔
پھر مونٹے نے الجھے ہوئے جذبات کے ساتھ پوچھا، کیا تم واقعی علیزہ ہو؟ علیزہ چونکی، مگر لمحہ بھر بعد مدھم آواز میں بولی، علیزہ اس دن مر گئی تھی جس دن اس نے خودکشی کی تھی۔ یہ کہہ کر اس نے فون کاٹ دیا۔ دوسری طرف مونٹے کافی دیر تک ساکت بیٹھا رہا، پھر اس نے اپنے اسسٹنٹ کو بلایا۔ اس رات مونٹے نے خود ایک سوشل میڈیا اکاؤنٹ رجسٹر کیا اور اعلان جاری کیا، حالیہ دنوں میں بہت سے لوگ میرے اور مس واستی کے تعلق کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں اور ہمیں برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ شروع میں میرا کچھ کہنے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن اب بہت سے نیٹنز حد سے بڑھ گئے ہیں۔ اس موقع پر مجھے سامنے آ کر وضاحت دینا ضروری ہے۔ میں علیزہ سے 4 سال پہلے ملا اور ہم جلد ہی ایک دوسرے کے قریب آ گئے۔ وہ میری رکھیل نہیں تھی۔ ہمارا رشتہ بالکل عام 2 سال رہا۔ پھر کچھ وقت ساتھ گزارنے کے بعد ہمیں لگا کہ ہماری طبیعتیں ایک جیسی نہیں ہیں، اس لیے ہم نے علیحدگی اختیار کر لی۔ اب میں اپنی نئی زندگی شروع کر چکا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ مس واستی بھی جلد اپنی خوشی تلاش کر لیں گی۔